الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ معزز ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورۃ النبا آیت نمبر 28 سے 30 تک ہم نے اس کو سمجھ لیا تھا، پروننسیشن، پریکٹس اور اس کی میننگ اور اس کی مختصر تفسیر کو سمجھا تھا۔ آج ہم 31 سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم الحمدللہ جنت کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ جنت کیا ہے، کیسی ہے، کچھ صفات آج ہم بیان کریں گے۔ قرآن مقدس میں سورۃ النبا آیت نمبر 31 سے جنت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ جنت کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن لوگوں کو جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کا ذکر ہوگا، یعنی متقین کا۔ متقین کون لوگ ہیں، کون متقی ہوتا ہے اور متقی کے اندر کون کون سے صفات ہیں، ان کو جاننا، ان کو یاد رکھنا، ان پر عمل کرنا، اس کی تیاری کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، قلم بند کر لیجئے۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک ایک صفت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد مختصر جنت کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیے سب سے پہلے ہم پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی سے، اللہ کا پروٹیکشن مانگتا ہوں، اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ کیوں؟ شیطان مردود کی شرارتوں کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ ان للمتقین ان للمتقین مفازا، مفازا، ان means indeed، للمتقین means for the righteous، مفازا is success، یعنی یقیناً ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی جو ہے متقین کے لیے ہے، کامیابی ان کے لیے ہے جو متقین ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لفظ ارشاد فرمایا متقین، یعنی کہ متقین کے لیے کامیابی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کا اعلان کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کے اندر 22 صفات موجود ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں متقین۔ اور جو لوگ 22 صفات کے مالک ہیں وہ لوگ ہیں جنت کے حقدار۔ 22 صفات کون کون سی ہیں وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے دوسری آیت رکھوں گا۔ اس میں سے جو 6 صفات ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے ایمان سے منسلک ہیں، اور جو آپ کے 7 صفات ہیں وہ آپ کے مال سے منسلک ہیں، اور جو اس میں 9 صفات ہیں وہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے یعنی آپ کے اعمال سے منسلک ہیں۔ تو 7 اور 9 کتنے ہوئے؟ 16 اور 6 22۔ تو یہ 22 صفات ہیں جو آپ کے اندر متقی بننے کے لیے ہونا ضروری ہے، تبھی اس آیت کے زمرے میں آپ آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک کامیابی متقین کے لیے ہے۔ تو چلیے پہلے ہم وہ 6 صفتیں دیکھ لیتے ہیں جو صرف اور صرف ایمان سے منسلک ہیں۔ جو 22 صفات بتا رہا ہوں قرآن مقدس کی، میں نے ان آیات سے لیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 لی ہے، آیت نمبر 77 لی ہے، آل عمران کی 133 لی ہے، سورہ نازعات کی آیت نمبر 39، 40، 41 لی ہے، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 لی ہے، 18 لی ہے، 19 لی ہے، 20 لی ہے، اور اس کے بعد میں نے سورۃ الذاریات کے لیے ہے 15، 16، 17، 18، 19۔ ان تمام آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
یعنی کہ 22 صفات کو ذکر کر رہا ہوں کہ 22 صفات وہ کون کون سی ہیں، جس میں 6 صفات آپ کے ایمان سے منسلک ہیں اور 7 صفات آپ کے مال سے اور 9 صفات جو ہے آپ کی ایکٹیویٹیز سے منسلک ہے۔ تو چلیے پہلے میں ان صفات کو آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کے ایمان سے منسلک ہیں۔ تو پہلی صفت یہ دیکھیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنا یہ نہایت ہی ضروری چیز ہے آپ کو متقی بننے کے لیے۔ دوسری چیز ہے غیب پر ایمان رکھنا، یہ نہایت ہی ضروری چیز ہے آپ کو متقی بنانے کے لیے۔ تیسری چیز ہے سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنا، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یہ تمام کتابوں پر آپ کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر صحیفے اللہ رب العزت نے اتارے ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا متقین کے لیے ضروری ہے، تبھی آپ کا تقوی کمپلیٹ ہوگا۔ قیامت پر ایمان رکھنا یہ متقین کے لیے نہایت ضروری ہے، ورنہ آپ کا تقوی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ملائکہ پر ایمان رکھنا یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ یہ 6 صفات تھی جو آپ کے ایمان سے منسلک تھیں۔ اب میں بات کروں گا ان صفات کی جو آپ کے مال سے منسلک ہیں۔ تو چلیے مال کی طرف پہلے چلتے ہیں۔ پہلی صفت ہے اس میں مال کو خرچ کرنا، یعنی کہ عام طور پر مال کو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، یعنی بیوی پر مال خرچ کرنا، بچوں پر مال خرچ کرنا، اپنے اوپر مال خرچ کرنا، اپنا کرایہ بھاڑا، بہت ساری چیزیں ہیں جس پر مال خرچ کرنا ہے، لیکن 6 مصارف ایسے ہیں جن پر آپ کو مال خرچ کرنا ہی ہوگا ہر حال میں، اس کے بغیر آپ متقی نہیں بن سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے جن کو متقی بننا ہے۔ پہلا ہے آپ کا یتیم کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ پہلا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسکین پر مال خرچ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر مسافر پر مال خرچ کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو سوال کر لے آپ سے اس کو دینا ہی دینا ہے ہر حال میں، اس کو آپ جھڑک نہیں سکتے۔ 1 روپیہ دیں، 2 روپے دیں، یا جتنا دیں آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں تو الحمدللہ۔ غلام کو آزاد کرانا یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جب تک آپ غلام آزاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا اپنا مال نہیں خرچ کرتے، اور لاسٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ خرچ کرنا ہے، اور وہ خرچ کرنا ہے اپنے نفس کو کنجوسی سے بچانے کے لیے خرچ کرنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سورۃ اللیل آیت نمبر 17 سے 19 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ کنجوس نہ بن جائیں، تو اپنے نفس کو کنجوسی والی گندگی سے صاف کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ تھے 6 مصرف جن پر آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ ان 6 مصارف پر خرچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ متقی نہیں بن سکتے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کر 7 ہوئے، یعنی ایک خرچ کرنے والی عادت اور کس پر خرچ کرنا ہے وہ 6 چیزیں ہوئیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اعمال کی۔ اعمال میں ہم نے بتایا تھا 9 اعمال ایسے ہیں جن کا متقی کے پاس ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پابندی، نماز میں خشوع اور خضوع۔ ایک لمبی لسٹ ہے، مسائل، تلفظات کا درست ہونا، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ نماز کے زمرے میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے متقین کے لیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کریں اگر ان کو متقی بننا ہے۔ دوسری چیز ہے ایفاء العہد، یعنی جب وہ وعدہ کریں تو پورا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں اور آپ پہنچے نہیں، تو اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے۔ جو وعدہ کریں اس کو آپ پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہے صدق، یعنی سچائی، جو بولیں گے سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو یہ سچائی تقوی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس سچائی نہیں ہے تو آپ متقی نہیں ہیں، اور اگر آپ متقی نہیں ہیں تو آپ جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے غصے کو قابو میں کرنا، غصہ پی جانا۔ ایک مومن، ایک متقی آدمی اگر غصہ ہوتا ہے، پہلی بات تو وہ غصہ ہوتا نہیں، اور اگر غصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غصے کو قابو میں کرے۔ اگر وہ غصے کو قابو میں نہیں کر پایا تو وہ متقی نہیں ہے، اور جب وہ متقی نہیں تو اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نفس پر قابو کرنا، یعنی یہ تمام تو کام کر لیے اس نے، لیکن اپنے نفس کو قابو نہیں کر پایا، وہ اپنے نفس کو اس نے کھلا چھوڑ دیا جانور کی طرح۔ تو وہ آدمی جس کا نفس اس کے قبضے میں نہیں ہے، یا وہ عورت جس کا نفس اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتی۔ اور جب متقی نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ جنتی بھی نہیں ہو سکتی۔
یہی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی ان کے لیے ہے جو متقین لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے کم سوتے ہیں، یعنی متقین لوگ جو ہیں کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرما دیا ہے اس پر وہ راضی رہتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پر وہ راضی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صبح کو جلدی اٹھتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتے ہیں، نوافل زیادہ پڑھنا، یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو تقوی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد ہے وہ سحر کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، جو کام رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے، فل مارکس لانے کے لیے یہ 22 صفاتیں آپ کی ہوئیں، یعنی 6 صفات وہ جو آپ کے ایمان سے منسلک ہیں، اور 7 صفات یہ جو آپ کے مال سے منسلک ہیں، اور 9 صفات وہ جو آپ کے اعمال سے منسلک ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز سے منسلک ہیں۔ تو ان 22 صفاتوں کو آپ لکھ کے رکھ لیجئے، کسی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیجئے، اور اس کے بعد اس کو بار بار پڑھیے، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو بتائیے، بتاتے بتاتے انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد ہو جائیں گی یہ 22 صفاتیں۔ یہ 22 صفات جب آپ کے اندر ہوں گی تب اس آیت کے زمرے میں آپ آئیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کامیابی بے شک ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں۔ اب وہ کامیابی کیسی ہے وہ اگلی آیت میں ہے، تو چلیے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ حدائق حدائق وأعنابا، وأعنابا، حدائق کا مطلب گارڈنس یعنی کہ باغ، حدیقتن باغ کو کہتے ہیں، حدائق مطلب پلورل یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، وأعنابا اینڈ گریپ وائنس، یعنی کہ پینے کی کوئی چیز ہے جنت کے اندر، اس کو کہتے ہیں اعناب، یعنی انگوروں کی بنی ہوئی ہوگی، وہ پینے کی کوئی چیز ہے جو انشاءاللہ العزیز جنت میں ہی جا کر دیکھیں گے۔ تو وہ کامیابی کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں متقین کے لیے یہ پینے کی چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا رکھی ہے، اس کو متقین کو پلایا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہوگی؟ حدائق یعنی باغات ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَوَاعِبَ مطلب اسپلینڈڈ کمپینینس، اترابا مطلب ویل میچڈ، اور نوخیز آپ کے جوڑے یعنی کپلز سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے لوگوں کو جوڑے جوڑے بنا کر رکھتا ہے، اسی طرح سے جنت میں بھی جوڑے جوڑے بنا کر رکھے گا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا مطلب اینڈ اے کپ، دِهَاقًا مطلب فل یعنی کہ فل بھرے ہوئے۔ پینے کی کوئی شے ہوگی جو جنت میں دی جائے گی مومنین کو، متقین کو، جو پیالوں میں دی جائے گی، اور وہ پیالے فل ہوں گے، بھرے ہوئے۔ لا يسمعون لا يسمعون فيها فيها لغوا لغوا ولا كذابا، ولا كذابا، لا يسمعون، لا مطلب not، يسمعون مطلب they will hear، فيها therein، لغوا when talk، ولا and not، کذابا یعنی falsehood، یعنی وہ نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو اور نہ کوئی جھوٹ بات۔ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی متقین کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جھوٹ بات بولے گا، وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو لغو بات یعنی بیکار بات، بیہودہ بات بولے گا۔ جیسے دنیا میں بیہودہ بات بولتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا تو زبان چلا لیتے ہیں فضول کی باتوں میں، اس طرح جنت میں نہ ہوگا، بلکہ جنت میں پاکیزہ، صاف ستھرا، بہترین ماحول ہوگا۔ جزاء جزاء من ربک،
لربك عطاء عطاء حسابا. حسابا. جزاء مطلب ریوارڈ، من مطلب فرام، ربک یور لارڈ، عطاء گفٹ، حسابا اکاؤنٹ، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی جناب سے، انعام ہے، کافی ہے. یعنی جو مومنین نے دنیا میں محنت کری تھی 22 صفات کو اپنے اندر لانے کی، اس میں 6 ایمان سے منسلک تھیں اور 7 آپ کے مال سے منسلک تھیں اور 9 آپ کی ایکٹیویٹیز سے منسلک تھیں. 22 صفات کو آپ نے کوشش کری دنیا میں اپنانے کی، عادت بنانے کی، اور وہ آپ نے کیا الحمدللہ. تو اس کا بدلہ یہ دیا گیا، یعنی قیامت کے دن ایسی جنت دی جائے گی جہاں پر کھانے اور پینے کے لیے مزے مزے کی چیزیں ہوں گی. جیسے کہ یہاں پر ایک پینے کی چیز کا ذکر ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ ہم پینے کی چیز دلوائیں گے آپ کو، اور وہ ایسے فل بھرا ہوا ہوگا، لب جام ہوگا. تو ہم نے آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک دیکھ لیا ہے، اس کی پریکٹس کر لی ہے، معانی سمجھ لیے ہیں، تفسیر سمجھ لی ہے، اور مختصراً ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اندر کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آیتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی الحمدللہ، اور آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اس معلومات سے. انشاءاللہ العزیز ملتا ہوں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعزہ کو، آپ کے اقربا کو، اور تمام اہل ایمان کو ہر طرح سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے دنیا میں آخرت میں بچا کے رکھے، اور قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.